للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: پس ہم نے بھیجا اپنے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم کی طرف، وہ ان کے سامنے مکمل بشر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں اس آیت کے حوالے سے یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہے کہ جبرائیل نور ہیں، حضرت مریم کی تخلیق خاک سے ہے، مٹی سے ہے۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ نور بشر میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن نور نور ہی رہتا ہے، صرف ایک تمثل کر سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے، نظر آتا ہے۔ تمثل کو نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ جبرائیل تھے نور ہی لیکن نظر بشر میں آتی، بشرن سویا، مکمل بشر کی شکل۔ تو اسی طرح جو نفس ہے انسان کا، جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، جسے روح نظر نہیں آتی، یہ سارا خواہشات کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے یہ نفس۔ تو ہر شخص میں یہ ہوتا ہے، اس ہر شخص کی حالت جو ہے، اور پھر جو طالب راہ ہے، طالب رائے حق ہے، یہ خصوصی بات اس کے لیے ہے۔ جو طالب باطل ہے اس کا تو نفس ہمارا بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے نا، اس کا کام ہی صرف گناہ کرانا ہے اس سے۔ تو ہر شخص کی حالت، پھر اس کی طلب راہ حق میں بڑی آسانی سے کوئی بھی شخص جو یہ وظائف کرتا ہے، جو میں اینڈ پہ بتاتا ہوں بھی آپ کو، وہ آسانی سے خواب کے ذریعے گائیڈ ہوتا ہے۔ خواب کے ذریعے اسے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ میں اس وقت کون سی سٹیج پہ ہوں، یا میرا نفس کون سی صفت سے زیادہ متحرک ہے، جسے چوری کی عادت ہے، غصہ غیظ و غضب کی عادت ہے، غفلت کی عادت ہے، جہالت کی عادت ہے۔ تو لوگ پھر جاہل کہتے ہیں، میری بات مانتے نہیں ہیں، عقل ہی نہیں رہتی انسان میں۔ تو ہر شخص کو اپنی اپنی حالت اور کیفیت کے، جو اس پہ اس کیفیت کا نفس کا غلبہ ہوتا ہے، وہ ایک مثالی شکل میں فتمثل لها بشرا سویا کے حوالے سے وہ نفس اس شکل میں متشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کو خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ تو خواب کے ذریعے یہ لوگ گائیڈ ہوتے ہیں، ہماری اس وقت روحانی سٹیج کس منزل پر ہے، اس منزل کے مسافر اس منزل کی طرف پھر گامزن ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے نفس میں اس چیز کا غلبہ ہے تو اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے نفس کو خواب میں متشکل دیکھتے ہیں، فتمثلا متشکل، روپ دھارنا، متشکل میں روپ دھارنا، شکل بدل لینا، جو اصلیت ہے اس کو چھپا لینا۔ تو اکثر لوگوں کو تو خیر اس راز کا علم نہیں ہوتا، وہ پھر ادھر ادھر خواب بتانے والوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور جو خواب بتانے والے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، اپنے نفس کا نہیں پتہ، وہ روٹی کے لیے، پیسے کپ کے لیے، دنیا کے لیے ان کو لوٹتے رہتے ہیں خواب کی تعبیریں بتا کے۔ یہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے نا درباروں کے پاس بھی، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی وہ طوطے ہوتے ہیں، وہ لفافہ اٹھاتا ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، وہ ان کا استغفر اللہ معاذ اللہ، طوطا مستقل بتا رہا ہے، ان کا مستقبل طوطا ان کا آئندہ آنے والے حالات بتا رہا ہے، اور وہ بندوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور طوطے کو ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، اس کو اشارہ کرتے ہیں، وہ لفافہ لاتا ہے، پیسے دیں گے تو وہ لائے گا۔ بہر عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے ڈرامے رچائے ہوئے۔ اگر یہ شخص معلوم کر لے کہ میں اس راہ کا مالک ہوں، سالک ہوں، اس راہ پر مالک ہوں کہ میری مرضی ہے میں چلوں یا نہ چلوں، اللہ نے اختیار دیا ہے، تو وہ خواب کے ذریعے خود بخود گائیڈ ہوتا ہے۔
جیسے ٹیکس میں ہوتی ہے نا سیلف اسیسمنٹ اسکیم، کہ خود ہی اسیسمنٹ کرو، ٹیکس دو گورنمنٹ کو، یا زکوٰۃ سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے، خود وہ بھی خود شناسی ہے. اس طرح انسان اپنی شناخت خود کرتا ہے. تو بہرحال اس راز کا انہیں علم نہیں ہوتا، لیکن اگر معلوم ہو جائے تو بڑی آسانی ہوتی ہے. یعنی انسان اپنے نفس کو آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ میری کیفیت کیا ہے. تو اس کی مثالی صورتیں اس طرح مثال میں دیتا ہوں کہ خواب میں کیا کیا آپ کو نظر آ سکتا ہے. جیسے سور ہے، خنزیر نظر آ سکتا ہے، کتا نظر آ سکتا ہے، ہاتھی ہے، آپ اس کو جنگل میں یا چڑیا گھر میں جیسے لوگ دیکھتے ہیں، اس طرح آپ خواب میں اس کو دیکھتے ہیں. خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، کھوتے نظر آتے ہیں، کھوتا، گدھا جسے کہتے ہیں، ڈونکی، خمار عربی میں کہتے ہیں، تو گدھا نظر آ سکتا ہے. بچھو، جو بچھو ہے یہ نظر آ سکتا ہے. چوہا نظر آ سکتا ہے، پسو ہے، چڑیا ہے، جوں ہے، یہ معمولی والی چیزیں، جوں یہ بھی نظر آتی ہے. مچھر ہے، مکھی ہے، تو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں خواب میں. تو یہ چیزیں جتنی بھی نظر آتی ہیں، چاہے ہاتھی نظر آئے، چاہے پسو نظر آئے، چاہے جوں نظر آئے، معمولی چیز نظر آئے، تو یہ سمجھ لیں آپ ہی کے نفس نے اس کا روپ دھارا ہے، آپ ہی کے نفس نے اس کی شکل بنا لی ہے، اور وہ اب خواب میں آپ کو آ کے دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے یہ میں تیرا نفس ہوں، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ کام کرتا ہے، یہ میں کام تجھ سے کراتا ہوں. پھر انسان اگر اس کو رائے حق کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو وہ اس کی اصطلاح کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں مثال دے کر، یہ نفس امارہ پر دلالت کرتی ہیں. اب جو اس راہ کا مسافر ہے اسے بیت الخلاء نظر آ سکتا ہے، باتھ روم وغیرہ جو ہوتے ہیں جہاں انسان بول و براز کرتا ہے، بیت الخلاء نظر آ سکتا ہے. گندا پانی، کیچڑ نظر آ سکتا ہے، کالا سیاہ پانی، بدبودار پانی، کیچڑ جوہروں کا، تالاب میں ہو یا کہیں بھی ہو، سیاہ رنگ کا، گندے نالے جسے کہتے ہیں، چلتا ہوا ہو یا ٹھہرا ہوا ہو. تو جب اسے یہ چیزیں نظر آئیں ساری اس طرح کی، تو وہ سمجھ لے کہ نفس امارہ کی یہ خاصیتیں ہیں. نفس امارہ اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی الگ صفت ہے، ہر چیز کی پھر الگ الگ صفت ہے. یہ اسی کی صورت ہے، اس کی شکل اس نے دھار لی ہے، متشکل ہو کر یہ مجھے خواب میں نظر آ رہی ہے. اور میری روحانی کیفیت کیا ہے، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، یہ انسان خواب کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ معلوم کرواتا ہے. خواب آتی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب مثال ہے، میں نے کہا ہے کہ خنزیر دیکھ سکتا ہے خواب میں، تو خنزیر دیکھنا چونکہ یہ حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ چیزیں حرام ہیں نا. اگر یہ نظر آتی ہیں اس کا مطلب ہے یہ حرام ہے. یہ اشارہ ہے کہ اے انسان تو حرام کی طرف راغب ہے، چاہے وہ کمائی ہے یا کوئی اور چیز ہے. تیرا نفس جو ہے حرام کی طرف تجھے راغب کر رہا ہے، بچ اس سے. خواب میں اس کو اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر وہ شخص کتے کو دیکھتا ہے تو کتے کی صفت ہوتی ہے غصہ کرنا، غیظ و غضب کرنا، بھونکنا. تو وہ اسی طرح وہ ہر ایک کو منہ پڑتا ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتا. تو اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے یہ صفت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، میں چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتا، میں بے ادب ہوں. یہاں تک کہ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ بے ادب ہو جاتے ہیں، گستاخ ہو جاتے ہیں. تو انہیں اگر کتا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہ ان کے اندر غیظ ہے، غضب ہے، غصے کی کیفیت ہے. یہ صفت ہے نفس کی، غیظ و غضب والی. کتا نظر آیا ہے تو کتا چونکہ غیظ و غضب کی صفت ہے، غصے کی صفت ہے، تو یہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بات بات پہ چڑنا نہیں چاہیے، بات بات پہ جو بدکنا نہیں چاہیے، بات بات پہ غصے نہیں ہونا چاہیے، بات بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں دیکھیں میاں بیوی بچے سب اسی میں ہم شامل ہیں. پہلے گھر میں دیکھیں، بات کی بات ہے، حکومت کو بعد میں دیکھیں، وہ بڑی حکومت ہے. پہلے اپنے گھر کی حکومت کو دیکھیں، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نفس ہمارا متحرک ہے، اور یہ صفت کتا کی ہے، تو کتے کی صفت یہی ہے. تو بہرحال ہاتھی کا دیکھنا، چونکہ ہاتھی دیکھنے چلتا ہے، غرور سے چلتا ہے، ایسے چلتا ہے. اس کا مطلب ہے تم مغرور ہو. کیا تمہارے پاس دولت زیادہ آ گئی ہے؟ کیا تمہارے پاس حکومت بڑی آ گئی ہے؟ بادشاہ اسی کی ہے، وہی جسے چاہتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مصطفیٰ فرما دیجئے ساری بادشاہت اسی کی ہے،
جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے عزت کر دیتا ہے۔ اسی کے دستے قدرت میں بھلائی ہے، وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت ہے۔ تو کیا تمہارے پاس عزت زیادہ آ گئی ہے؟ تم بڑے تکبر میں ہو، غرور میں ہے، کیا تمہارے پاس حکومت زیادہ آ گئی ہے؟ بادشاہ تو وہ عزتیں دینے والا، حکومتیں دینے والا تو وہی ہے، عاجزی اختیار کرو۔ یعنی یہ نفس ہمارا اس کو جو ہے نا تکبر پہ اکساتا ہے۔ اگر اس کو ہاتھی نظر آتا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، اس طرح سانپ نظر آتا ہے، سانپ منافقت کی علامت ہے، کنڈل مار کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھک کر کے کاٹ لیتا ہے، منافق جو ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح بچھو ہے، یہ بڑا سخت جب کاٹتا ہے عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر بچھو نظر آتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، بچھو کی طرح۔ اگر یہ چڑیا، پسو، اس طرح کی چیزیں مکروہات ہیں، نظر معمولی چیزیں ہیں، تو مراد یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ آتے ہیں، اس کی بات بات میں مرتا ہے، لالچی ہے، ہرسی ہے، کھاتا پیتا زیادہ ہے، لالچ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ مرتا ہے، دمڑی پیسے پہ مرتا ہے، دمڑی خرچ نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جیسے چڑیا چھوٹے سے دانے کی بھوکی ہوتی ہے، پسو ہے، یہ سب چھوٹی حقیر چیزیں۔ اسی طرح اگر وہ شراب پیتا ہے یا چکھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے حرام کاری کی طرف، بدکاری کی طرف اس کا رجحان ہے، اپنے نفس کو درست کرے۔ یہ چونکہ شراب خانہ یا شراب فاسدہ علامات ہے، منع ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ مصطفیٰ آپ سے یہ جوے اور شرابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں اس گناہ کبیر ہے۔ تو مراد یہ کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا اس کے نفس کی اپنی دلالت ہے، اس کا متحرک، وہ خود پھر اصلاح کرتا ہے نا، تو خود بخود خواب کی تعبیر ہو گئی نا۔ تو عزیزان گرامی، کہ اگر نفس ہمارا جو شخص رکھتا ہے، اس کے دل کو تصوف کی فیلڈ میں یا تصوف کی اصطلاح میں قلب بہیمی کہتے ہیں، یعنی حیوانی دل رکھنے والا کہتے ہیں۔ اس کی شخص کی طبیعت اور مزاج جانوروں جیسا ہوتا ہے، جانوروں جیسا، حیوانوں جیسا ہوتا ہے۔ ایسے دل کو شیطانی وسوسے زیادہ آتے ہیں، منفی خیالات اس پہ سواری کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی خودکشی بھی کر جاتا ہے، تو سائیکیٹرسٹ کے لوگ لے جاتے ہیں، وہ یہ کام گڑبڑ ہوا ہوا ہے اس کا۔ تو بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر جو ہے اس کے دل و دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی ان وسوسوں کا اتنا زور بڑھ جاتا ہے کہ کھلے خیالات کے طور پر وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اور اس کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، وہ اسی میں منہمک ہو جاتا ہے، وہ برائیوں کو نیکیاں سمجھنی شروع کر دیتا ہے، اس میں انصاف، اعتدال، رواداری یہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مختصر سا میں نے تعارف کرایا ہے اس کا۔ آئیے اگلے کلپ میں انشاءاللہ تعالی نفس ہمارا سے خلاصی پانے کا جو وظیفہ جو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ تو تھوڑی سی تشریح ہوگی نا، وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔